کہ سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کے اس پروجیکٹ کی یا اس آپریشن کی کھل کے مخالفت کی اور کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں اور آپ کو ایسا آپریشن نہیں کرنا چاہیے. حکومت کی جانب سے تو ملاقاتوں پہ مکمل پابندی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لگتا یہ ہے کہ اس پابندی کو ذہنی طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی قبول کر لیا ہے. وہ 150 روپے والا جب پیٹرول تھا تو فیکا جو ہے وہ بیچارہ کسی جگہ نہیں رہا تھا، یعنی فیکے کی بری حالت ہو گئی تھی. ابھی ماشاءاللہ تقریباً 400 روپے لیٹر والا جو پیٹرول ہے وہ فیکے کو بالکل سیٹ رکھا ہوا ہے اس نے. کل آپ کو پتا ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، ادھر انڈیا کی جانب سے بھی پریس کانفرنس ہوئی، پاکستان نے بھی ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. صدر ٹرمپ نے ابنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم یا آپریشن فریڈم جو ہے اس کو ترک کر دیا، اس کو پوسٹ پون کر دیا. بنیادی طور پہ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پروجیکٹ فریڈم کے تحت ہم جائیں گے اندر اور ابنائے ہرمز کو کھلوا دیں گے، ایرانی جو نیوی ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے، ایران کی آرمی کو وہاں پہ ٹارگٹ کریں گے. لیکن یہ اس وقت جو ہے ممکنات میں سے نہیں ہے. اب فائنینشیل ٹائمز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کے اس پروجیکٹ کی یا اس آپریشن کی کھل کے مخالفت کی اور کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں اور آپ کو ایسا آپریشن نہیں کرنا چاہیے. پیس کو چانس دیں، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں، کیونکہ سعودی عرب کا تعلق آپ کو پتا ہے کہ اسی ریجن سے ہے. آبویس ہے سعودی عرب اسی ریجن کے اندر واقع ہے تو اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتا ہے. یہ واشنگٹن میں بیٹھ کے، نیو یارک میں بیٹھ کے، آگے پیچھے بیٹھ کے مختلف پلانز بناتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو پلانز بنائے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک ہفتے کے اندر وہاں پہ رجیم چینج بھی ہو جائے گی، پورا ایران باہر نکل آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیا ہوا ریالٹی میں؟ کیسے ادھر چیزیں انفولڈ ہوئی وہ ہمارے سامنے. تو اس وجہ سے سعودی عرب نے کہا کہ بھائی ہم اس طرح کے کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، بات چیت کے ذریعے آپ معاملات کو حل کریں. اور سعودی عرب نے کہا بھائی پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہترین کردار ہے، آپ پاکستان کے ذریعے ثالثی کریں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جس کے اوپر مکمل اعتماد ہے سعودی عرب کو، ایران کو، امریکہ کو، چائنا کو، روس کو. تو پاکستان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. اینی وے یہ آپریشن اب روک دیا گیا ہے. اگر یہ کیا بھی جاتا تو پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہونا تھا. لیکن ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس انتظامیہ کے اندر یقیناً یہ ایک سوچ ہے کہ ابھی بھی ہم فوجی اعتبار سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا جتنی ان کی سبکی ہوئی ہے اس کو مٹانے کے لیے بھی وہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. باقی بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں اور امید یہی ہے کہ جلدی اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا. گزشتہ روز خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، یعنی جمعرات تھی. میں نے گزشتہ روز اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی. میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ تحریک انصاف کی طرف سے کیا چیزیں سامنے آئیں گی، کون سی لسٹ سامنے آئے گی، کون ان کو ملنے جائے گا. کوئی زیادہ بحث نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے میں نے مس کر دی ہو، لیکن جب سوشل میڈیا پہ ہر طرف ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہو تو وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. پہلے بدھ کے روز ہی ایک لسٹ سامنے آ جاتی تھی، اس پہ بحث ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے اس کا نام کیوں ڈالا، اس کا نام کیوں نکالا. لیکن اس دفعہ جمعرات والے دن یعنی خان صاحب کی آنکھ کا غالباً چوتھی بار کوئی پروسیجر ہوا اسپتال میں، نہ کسی فیملی ڈاکٹر سے ملوایا گیا ہے، نہ فیملی سے ملوایا گیا ہے. اور یہ جو جمعرات تھی یعنی گزشتہ جمعرات ہی بڑی امپورٹنٹ دن تھا کہ خان صاحب سے جا کے ملاقات کی جائے. لیکن کوئی جس طرح میں نے کہا کہ کوئی زیادہ بحث مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آئی. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر جو پابندی ہے وہ ایک تو حکومت نے اس کو نارملائز کر دیا، دوسرا لگتا ہے ایسے ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ذہنی طور پہ کافی حد تک اس کو قبول کر لیا ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہوں گی، تو شاید اسی وجہ سے جو ہے کوئی اس طرح ہمیں زیادہ بحث نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتہ چلا کہ کون گیا تھا ڈیالہ جیل، کس نے ملاقات کی کوشش کی یا کس نے ملاقات کی کوشش نہیں کی. اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی کہ ان کو اسپتال لے جایا گیا، پھر اسپتال سے واپس لائے. تو اوور آل سچویشن اس وقت ایسی لگ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے تو ملاقاتوں پہ مکمل پابندی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لگتا یہ ہے کہ اس پابندی کو ذہنی طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی قبول کر لیا ہے یا نارملائز کر دیا. اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو کا اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ کوئی فیکا ہے، غریب آدمی ہے، اچانک سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو میرے سامنے آ گئی اور یہ پیٹرول مہنگا ہونے سے کافی زیادہ متاثر ہوا ہے. بلکہ آپ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو فیکے کی کہانی سناتا ہوں. اتنے خوش خوش کہاں بھاگے جا رہے ہو فیکے؟ بیگم صاحبہ میں 6 مہینے بعد پنڈ چلا جی نیانے نا عید کرن. اچھا، پھر یہ اپنی حکومتی عیدی تو لیتے جاؤ جاتے ہوئے. حکومتی عیدی؟ او میرے ربا، وہ غریب تے مر گئے. جی آپ نے دیکھا کہ وہ فیکا بیچارہ چھٹی پہ جا رہا تھا اور اس کو کہا گیا کہ یہ حکومتی عیدی تو لے جاؤ. پیٹرول
₹5 महंगा हुआ था, और ये 2019 की वीडियो है फीके की, यानी ये कोई कैरेक्टर फीका बना हुआ है। और जब मैंने इस वीडियो को देखा, गौर से देखा, तो फिर मुझे एहसास हुआ ये तो मरियम नवाज की काबीना के रुकन हैं जनाब राशिद नसरुल्लाह साहब। और ये इमरान खान साहब के दौर में जब ₹5 पेट्रोल महंगा हुआ था तो जनाब फीके की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि फीके ने कहा कि गरीब तो खत्म हो गया, गरीब अब ना छुट्टी जाएगा, गरीब अब ये नहीं कर सकता, गरीब अब वो नहीं कर सकता। और अब जब फीके की अपनी हुकूमत आ गई है तो उसमें ₹50, ₹100, यानी वो ₹150 वाला जब पेट्रोल था तो फीका जो है वो बेचारा किसी जोगा नहीं रहा था, यानी फीके की बुरी हालत हो गई थी। अभी माशाल्लाह तकरीबन ₹400 लीटर वाला जो पेट्रोल है वो फीके को बिल्कुल सेट रखा हुआ है उसने, बिल्कुल फीका खुश है, मुतमईन है, बल्कि इंतहाई मुतमईन है ₹400 वाले पेट्रोल से। तो ये सिर्फ कोई एक वीडियो नहीं मैं इनकी देख रहा था, उनकी अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएं तो बहुत सारी ट्वीट्स हैं इमरान खान साहब के दौर की, जिसमें वो बता रहे हैं कि तब्दीली हुकूमत की पहली सालगिरह का पोस्टमार्टम खान नू अज पूरा हो गया जे साल पाई जी, गरीब दा नहीं छड़िया कोई हाल पाई जी। मतलब 1 साल हो गया खान की हुकूमत को और गरीब बेचारे का कोई हाल नहीं रहा। और इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन है, खान साहब के दौर में चीजें कितने की मिलती थी, इस वक्त वो चीजें कितने की मिल रही हैं, इस वक्त मईशत की क्या हालत है, उस वक्त मईशत की क्या हालत थी, जीडीपी की क्या ग्रोथ थी, इस वक्त क्या है। एनीवे उन्होंने लिखा है रोज महंगा और पेट्रोल चीनी ते घी करदा 10 खां दे जलसियां विच हुन भी तेरा नचन नू जी करदा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन है, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल ₹5-10 महंगा होता था तो वो पूछते थे कि अभी भी तुम्हारा नचन नू जी करता है। तो अभी जब इतना ज्यादा पेट्रोल हो गया है तो अब क्या जी करता है फीके का, अब जो है क्या सिचुएशन है, अब गरीब बेचारे की क्या हालत है। पर एनीवे ये चीज मैंने देखी तो किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी, फिर हम उनके अकाउंट पे गए और जाके गरीब पेट्रोल ये चीजें लिखी तो इतनी ज्यादा वीडियोज आई। कहीं पे वो इमरान खान जवाब दो, पेट्रोल का हिसाब दो, कहीं पे जनाब वो कोई नज़म पढ़ रहे हैं, कहीं पे वो गुर्बत की स्टोरी सुना रहे हैं, कहीं पे वो ये कह रहे हैं गरीब दे बच्चे मरदे रहे नहीं, चंद ते मिठू रजदे रहे नहीं। मतलब गरीब के बच्चे मर रहे थे उस वक्त। इस वक्त क्या सिचुएशन है गरीब के बच्चे की, गरीब के बच्चे की क्या सिचुएशन, या तो गरीब के बच्चे को कोई नौकरी मिल गई है या गरीब के बच्चे के अपने हालात बेहतर हो गए इसलिए वो गरीब का बच्चा हमें नजर नहीं आ रहा। पता नहीं वो किस गरीब के बच्चे की बात कर रहे हैं। पर एनीवे वो जो ₹5 पेट्रोल महंगा हुआ था, फीके की तो जिंदगी ऊपर नीचे हो गई थी। अब पता नहीं वो बेचारा फीका किधर होगा, किस हाल में होगा, या फिर फीके के अपने हालात बदल गए तो फीका सारी गुर्बत और सब कुछ भूल गया है। यानी लगता है ऐसे है कि शायद फीके की अपनी गुर्बत दूर हो गई है तो इस वजह से अब उसको किसी और की गुर्बत नजर नहीं आ रही। पता नहीं अब वो इमेजिनरी कोई कैरेक्टर होगा फीका। पर एनीवे ये महंगाई के खिलाफ कोई भी बात करे जरूर करनी चाहिए। उस जमाने में जब ये करते थे मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब बात है, होनी चाहिए। जब चीज कोई महंगी हो रही है अवाम के ऊपर उसका असर पड़ता है तो हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है। और अब आजकल के दौर में जब महंगाई उससे बहुत ज्यादा हो गई है तो अब जो तनकीद करते हैं तो उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए, बल्कि इसमें थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहिए। मेरे ख्याल में अंदर के फीके जो हैं वो लोगों को अपने जगाने चाहिए। पर मसला ये है कि उस जमाने में जितने लोगों के फीके थे अब वो सारे फीके गायब हो गए हैं, वो नजर नहीं आते। जिसका मैंने पहले भी कहा कि लगता यह है कि अब फीका जो है वो बड़ा खुशहाल हो चुका है तो लिहाजा उसको फिर ये सारी चीजें नजर नहीं आती। अच्छा जी, पंजाब से एक और स्टोरी है। नून लीग की शख्सियत हैं जनाब आतिफ रऊफ साहब, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि वजीर आला पंजाब का दबंग एक्शन, पीरा फोर्स में फौरी तौर पर करप्ट अफसरान और वो एहलकार जो ताजरों को बेवजह तंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला या हुक्म। ऐसे तमाम अफसरान की फौरी निशानदेही और सजा देने का हुक्म, बाकी एहलकारों पर बॉडी कैमरे लगाने का हुक्म। अब मसला ये है कि हर चीज को फोर्स के जरिए जब हल किया जाए तो फिर एक्सेसेस होते हैं। पीरा फोर्स बना दी गई है, आए रोज उसकी जिस किस्म की वीडियोस आती हैं, कभी किसी की रेडी तोड़ी जा रही है, कभी किसी का क्या हो रहा है। पर अब वो मेरे ख्याल में फीका किसी को नजर नहीं आता ना। वो ₹5 जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो क्या हालत हो गई थी, अब कैसे गरीबों की रेडियां तोड़ी जाती हैं, अब गरीबों के साथ क्या सलूक हो रहा है, अब गरीबों से जो कूड़ा उठाने का भी पैसा मांगा जा रहा है, अब वो सब कुछ हो रहा है लेकिन अब वो किसी को उस तरह नजर नहीं आता। मसला यही है, जब आप किसी को ऐसे इख्तियार दे देंगे, पाकिस्तान जैसे माशरे में यहाँ पे कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बगैर करप्शन के काम कर रहा है। जहां पे भी अवाम के साथ इंटरेक्शन होती है सरकारी इदारों की, वहां पे अवाम की मिट्टी प्लीत कर दी जाती है, वहां पे जो अवाम का हाल किया जाता है वो हमें नहीं पता। तो जब आप इतनी ताकत दे देंगे कि जाओ तुम्हारे पास
جو ہے پاورز ہیں، جا کے لوگوں کو پکڑو، یہ کرو وہ کرو، تو پھر انہوں نے وہی کرنا ہے. تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کے کسی ایکشن سے یہ معاملہ حل ہوگا. یہ چیزیں اس طرح حل نہیں ہوتی ہیں. جب اوور آل معاشرے کے اندر غربت ختم ہوگی، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، صرف ایک فیقے کو نوکری ملنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. بہت سارے جو میں فیقے کا سے میری مراد ہے کہ جو میں ایز اے اس کو استعمال کر رہا ہوں، میٹافور استعمال کر رہا ہوں، کہ یعنی جب عام بندے کو صرف ایک آدھے کو نوکری ملے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک سب کے مسائل حل نہیں ہوں گے، لوگ ریڑیاں بھی لگائیں گے، تو غریب کی پہلے ہی اس وقت بری حالت ہے، لیکن اس کے اوپر پھر جس قسم کی ریگولیشن اور جس قسم کے محکموں کا اس کو سامنا ہے، اور پیرا فورس ایک اس میں پرائم ایگزامپل ہے، اور اس کے جو ایکسیسز ہیں اور اس کی جانب سے جو قانون شکنی ہو رہی ہے، اب اس کا اعتراف حکومت خود کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ اپنی میٹنگ میں خود بتا رہی ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ ایسے ہو رہا ہے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں دوبارہ کچھ ایسا نہیں ہوگا؟ کیمرے لگ جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یا کیمروں سے ہو سکتا ہے کوئی فرق پڑے، لیکن مین ایشو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس طرح آربیٹری پاورز دیتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں اور یہ کریں، تو پھر اس کے اوپر روک ٹوک جو ہے وہ زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا جی، بی بی سی نے بھی اس کو کور کیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. دعوے، الزامات، طنز اور مستقبل کے لیے تنبیہ. پاکستان اور انڈیا کے عسکری حکام کی گھنٹوں طویل پریس کانفرنسوں کا احوال. یعنی کل آپ کو پتا ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، ادھر انڈیا کی جانب سے بھی پریس کانفرنس ہوئی. پاکستان نے بھی ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی. بی بی سی کی سٹوری کے اندر بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے جو ڈی جی ایس پی آر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں وہاں پہ جو فوج ہے اس کی سیاست میں مداخلت اور وہ جو سیاسی عزائم ہے ان کا ذکر کیا. انڈیا والے اپنی بات کرتے رہے، تو کافی دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہوئی، اور انڈیا والے بھی کافی باتیں کرتے رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ obviously جو جنگ ہوئی وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ کیسے لڑی گئی، اور اس میں پاکستان نے کیا کیا اور انڈیا نے کیا کیا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کا بجٹ جو ہے وہ آپ سے 10 گنا زیادہ ہے، فوج آپ سے 10 گنا بڑی ہے، ایئر فورس آپ سے بڑی ہے، نیوی آپ سے بڑی ہے، فوج آپ سے بڑی ہے، ہر چیز آپ سے بڑی ہے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے. پر anyway ہم نے بھی ان کے اوپر طنز کی، ان کی فوج کے اوپر، کیونکہ ان کا سیاسی جو کردار ہے اس کے اوپر، تو یقیناً وہ ضرور طنز بنتی تھی. ان کی فوج اگر کچھ ایسا کر رہی ہے تو طنز تو ان کے اوپر ہونی چاہیے. تو ہمارے اوپر تو نہیں ایسی کوئی طنز ہوئی، ان کی جانب سے کی گئی، لیکن کچھ اور باتیں انہوں نے کوئی طنز وغیرہ کی جو فوجی اعتبار سے یہ وہ. لیکن مسئلہ یہ کہ اس طنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان نے کیسے ان کے رافیل گرائے، کیسے ان کو شکست دی. تو اس میں اب وہ ہمارے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اس کی گواہی دیتے ہیں، تو وہ چیز تو بالکل کلیئر ہے. اچھا، کل اسپیشل ٹرانسمیشن وغیرہ بھی چلتی رہی ہیں سارے معاملے کے اوپر. میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہوا ہے سما ٹی وی کا، جس میں ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ساری چیزیں اچیو کر لی انٹرنیشنلی، یہ وہ. تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی بس اسی چیز کو جو ہے ہم ڈسکس کرتے رہے. انہوں نے ایک مثال دی کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے چم چم کے مار دیا. تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہر وقت اپنی ہی ہم باتیں کرتے رہے. 3 گھنٹوں میں یا 3 دنوں میں آپ جو ہے 378 دفعہ اپنی تعریفیں کر چکے. اچھا نہیں لگتا. یہ ایک سٹیپ ہے، اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ہم نے اچیو کر لیا، آگے ہم کس طرح بڑھیں گے؟ یہ منزل نہیں ہے، یہ بیچ میں ایک سیڑھی ہے، ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. تو اب سارا عالم صاحب نے کہا کہ بھائی بار بار اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے اور ایک ہی بات بار بار نہ دہرائیں، اپنی بار بار تعریف نہ کریں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب سارا عالم صاحب کی جو رائے ہے اس کا ہمیں بہت زیادہ احترام ہے، وہ سینئر صحافی ہیں، لیکن ہماری تعریفیں اگر پوری دنیا کر رہی ہے تو تھوڑی بہت اگر ہم خود بھی کر لیں تو کون سا ایسا مسئلہ ہے. اچھا جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے 2 سابق چینی وزرائے دفاع کو کرپشن کے الزام میں معطل سزائے موت سنا دی گئی. خبر کی تفصیل یہ ہے کہ 2 سابق جو چینی وزرائے دفاع ہیں ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا، اور 2018 سے 2023 تک وہ وزیر دفاع رہے. اور جو دوسری شخصیت ہیں وہ بھی کوئی اسی دور میں کہیں پہ آگے پیچھے وہ بھی وزیر دفاع رہے. تو چینی سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں کو رشوت ستانی کا مجرم قرار دیتے ہوئے فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی، تاہم انہیں 2 سال کی مہلت دی گئی ہے. عدالت نے کہا ہے کہ 2 سال بعد ان کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی جائے گی اور انہیں پیرول کی سہولت بھی حاصل ہوگی. دونوں کے خلاف 2023 میں فوج کے انسداد بدعنوانی کے ادارے نے تحقیقات شروع کی تھیں. تو کرپشن کے حوالے سے چین میں پہلے بھی ہم اس طرح کی مثالیں سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے سختی سے نمٹا جاتا ہے جو بھی کوئی کرپشن کرے یا کرپشن کا کسی کے اوپر الزام لگے. دیکھیں سوسائٹیز کو
کرپشن جو ہے وہ کھا جاتی ہے. کسی نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی ہر چیز میں بس وہ کرپشن ہوتی ہے. بھائی باقی ساری چیزیں بھی ضرور ہوتی ہیں لیکن جب تک آپ کرپشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی. گڈ گورننس کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہے. جب آپ گڈ گورننس کہتے ہیں تو پھر اگر رشوت ستانی بھی ہو رہی ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں, دیگر رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ پولیس بھی رشوت لے رہی ہے, خدا نخواستہ ادھر بھی رشوت چل رہی ہے, تو پھر وہ گڈ گورننس نہیں ہے. گڈ گورننس تب ہوگی جب رشوت ستانی ختم ہوگی, کرپشن ختم ہوگی. جب یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی تب عوام کی زندگی بہتر ہوگی. اور کرپشن میں اگر اعلیٰ حکومتی عہدیدار شامل ہوں یا لو لیول کے لو رینکنگ آفیشلز شامل ہوں, ان کے خلاف یقیناً آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے اور اس کی قطعاً جو ہے ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. اور لگتا ہے ایسے کہ ایز اے معاشرہ ہم بھی کرپشن کو ٹالریٹ کرتے ہیں. ہم کوئی مائنڈ نہیں کرتے کہ اگر کوئی کرپشن کر رہا ہو, کہتے ہیں بڑی چیز ہے, وہ فلانی جگہ پہ یہ لگا ہوا, اس نے یہ بھی بنا لیا, اس نے وہ بھی بنا لیا. بڑے رشک سے ایسی باتیں کی جا رہی ہوتی کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑا فنکار ہے یا بہت زبردست اس نے کوئی کام کر لیا ہے. تو ہم نے لگتا یہ ہے کہ اس کو ایک طرح سے نارملائز کر دیا اس ساری چیز کو کہ ایز لانگ ایز آپ سکسیسفل ہیں, یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کرپٹ ہیں, بدعنوان ہیں, آپ کے کوئی مورلز نہیں ہیں, آپ کے کوئی ایتھکس نہیں ہے, آپ نے بس ادھر ہو کے ادھر ہو کے اپنے لیے راستہ نکالنا ہے, اپنا مستقبل بہتر کرنے کا سوچنا ہے, تو ہم کہیں گے کہ جی بڑا کامیاب آدمی ہے. اور وہ جو انٹیگریٹی ہے اگر وہ لیک بھی کرتی ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتی. اور وہ آپ دیکھ لیں ایسے بہت سارے کردار آپ کو اپنے آگے پیچھے نظر آئیں گے, آپ کو اپنی قومی زندگی میں نظر آئیں گے, آپ کو اونچے عہدوں پہ نظر آئیں گے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. کب تک اس پہ ہم قابو پا سکیں گے؟ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ قوم کی سطح کے اوپر بھی ہم بہت زیادہ ٹالریٹ ہیں کرپشن کے معاملے پہ, کیونکہ ہم سب کے اندر ایک چھوٹا موٹا ایک کرپٹ آدمی جو ہے وہ رہتا ہے. جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے ہم وہاں پہ وہ کرپشن چلا لیتے ہیں. لیکن ہم کسی سرکاری عہدیدار پہ, اہلکار پہ, سیاستدان پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن جہاں پہ عام بندے کی چلتی ہے وہ ادھر کرپشن کر دیتا ہے. جدھر ویگن میں 5 بندے بیٹھنے ہیں ادھر وہ 6 بٹھا دیتا ہے, کیونکہ اس کی ادھر ہی چلتی ہے. کل آپ اس کو کسی اور عہدے پہ لگا دیں تو وہاں پہ جا کے وہ وہی کرے گا. تو انفارچونیٹلی یہ ہماری سوسائٹی کا جو اوور آل مزاج ہے یہ اس کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی یعنی خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.